بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ یہ شخص بڑا متعجب ہوا، اور جب بادل ایک بستی کی جانب چلنے لگے تو یہ شخص بھی ان بادلوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ بادلوں نے ایک بستی کو کراس کیا اور آگے ایک پہاڑ پر پہنچے۔ یہ شخص بھی اس بستی سے گزرتا ہوا اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں بادل پہنچ چکے تھے، تو بادل اس پتھر ریلی زمین پر اور اس پہاڑ پر برسے، اور برسنے کے بعد پانی ایک ندی میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، اب یہ شخص پہاڑ سے اتر کر اسی پانی کے پیچھے پیچھے ندی کی ایک کنارے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ پانی ایک باغ تک پہنچ گیا جہاں ایک شخص کھڑا پانی کے انتظار میں تھا۔ جب پانی پہنچا تو اس نے اپنے باغ کو پانی لگا دیا اور ایک جانب بیٹھ گیا۔ اب یہ شخص جب اس نے دیکھا کہ وہاں پانی آیا اور ایک شخص انتظار میں تھا اس پانی کے، اور اس نے اپنے باغ کو پانی لگا دیا، تو ایک جانب بیٹھ کر یہ قدرت کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، جب باغ سیراب ہو گیا اور بادل اپنی جگہ سے اڑ گئے تو اس شخص نے باغ کے مالک سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے اے مسافر میرا نام کیوں دریافت کیا؟ کہا کہ میں حیران ہوں، بادل آتے ہیں اور پہاڑ پر برستے ہیں، پانی ندی میں چلتا ہوا تیرے باغ تک آتا ہے اور تو اسی پانی کے انتظار میں ہے۔ تو اب باغ کے مالک نے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ ناظرین، باغ کے مالک نے دوبارہ اس شخص سے پوچھا کہ تم میرا تعارف کیوں کرتے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اے باغ کے مالک، میں فلاں بستی میں تھا، بادل آسمان پر تھے، تو غیب سے انہیں حکم ہوا کہ فلاں شخص کا باغ سیراب کر کے آؤ، اور بادلوں کو تمہارا نام لے کر یہ حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بادل چلتے رہے، میں بھی ان بادلوں کے پیچھے آیا، یہ فلاں پہاڑ پر برسے اور پانی فلاں ندی سے ہوتا ہوا تیرے باغ تک آ گیا۔ اب باغ کے مالک نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس پردہ کو اٹھا دیا ہے تو اے شخص، میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ بادل میرے باغ کو سیراب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، باغ کے مالک نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیداوار ہوتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصے سے دوبارہ باغ کے لیے دیکھ بھال کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اس کے کھیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناظرین برکت ہوتی تھی، اور اس کا کھیت ہمیشہ سرسبز رہتا تھا، اور اس کے پاس پانی کی کبھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اے مسافر، اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی واقعات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔